بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائن۔ شام کے اہم مقامات کا کنٹرول اسرائیل کی فوج کے پاس ہے، اسرائیلی آرمی چیف کا دعویٰ۔ اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ جنوبی شام میں ان کی افواج کی موجودگی کا مقصد بہترین ممکنہ طریقے سے اپنا دفاع کرنا ہے۔ ضامر نے جنوبی شام میں اسرائیل کے زیر کنٹرول علاقوں کا دورہ کیا اور اس دوران مزید کہا کہ ہم اہم مقامات کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اپنی بہترین حفاظت کے لیے سرحد پر موجود ہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف نے جنوبی شام کا دورہ کیا۔ جنوبی شام میں ان کی افواج کے اہلکار 9 مقامات پر تعینات ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم آج 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچیں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اس تیسرے دورہ سعودی عرب کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تصویراتی معاہدوں کی مضبوطی، خصوصاً توانائی سے متعلق 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ اپنے اس 2 روزہ دورے کے دوران بھارتی وزیر اعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ جدہ میں اہم ملاقات کریں گے۔ نیز 2 طرفہ مذاکرات کے لیے اسٹریٹجک کونسل کی دونوں رہنما مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ القسام بریگیڈ کے ایک بار پھر اسرائیلی ٹینکوں پر حملے، نئی ویڈیو جاری کر دی۔ غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کے ٹینکوں پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم پر جاری کی گئی ویڈیو میں غزہ شہر کے علاقے الطفا میں اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی مزاحمت کار سرنگوں سے نکل کر تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے گھات لگا کر اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیا رہے کہ 18 مارچ کو اسرائیل نے جنگ بندی توڑتے ہوئے غزہ میں فضائی بمباری دوبارہ شروع کر دی تھی، جو بعد ازاں اسرائیلی فوج نے غزہ میں زمینی کارروائیاں بھی شروع کر دی تھیں۔ سینا پر امریکی فضائی حملہ، 12 افراد جاں بحق، 30 زخمی۔ یمن کے دارالحکومت سینا پر امریکی فضائیہ نے ایک بار پھر حملہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق ہو گئے اور 30 زخمی ہیں۔ حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کے مطابق امریکی طیاروں نے فروا ڈسٹرکٹ میں مارکیٹ اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ جمعرات کو بھی فضائی حملے میں 80 افراد جاں بحق اور 150 زخمی ہوئے تھے۔ روس اور یوکرین رواں ہفتے معاہدہ کر لیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ یوکرین اور روس اس ہفتے ڈیل کر لیں گے۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا کہ وہ امید کر رہے ہیں کہ روس اور یوکرین اس ہفتے یوکرین میں تنازع کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ کر لیں گے۔ سوشل میڈیا ایپ ٹروتھ سوشل پر ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا کہ ڈیل کے بعد دونوں ممالک امریکہ کے ساتھ بڑی تجارت کرنا شروع کر دیں گے۔ اس تجارت سے دونوں ممالک ترقی کریں گے اور دولت کمائیں گے۔ تاہم دوسری جانب یوکرین نے روس پر ایسٹر کے دوران جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام بھی عائد کر دیا۔ غزہ میں امدادی کارکنوں کی شہادت، اسرائیلی فوج کا ناکامی کا اعتراف۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ ماہ غزہ میں 15 فلسطینی امدادی کارکنوں کی شہادت پر پیشہ ورانہ ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کمانڈنگ افسر کو معطل اور ڈپٹی کمانڈر کو برطرف کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے غزہ میں 15 فلسطینی طبی و امدادی کارکنوں کے قتل کی تحقیقات کی تفصیلات جاری کر دیں۔ تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تحقیقات کے دوران کئی سنگین کوتاہیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ مذکورہ واقعہ غلط فہمی اور احکامات کی خلاف ورزی کا نتیجہ تھا۔ واقعے میں شامل یونٹ کے ڈپٹی کمانڈر کو نامکمل اور غلط رپورٹ دینے پر برطرف کر دیا گیا ہے۔ لبنانی فوج نے اسرائیل پر فائر کیا گیا راکٹ حملہ روک دیا۔ لبنانی وزیر اعظم نے اسرائیل پر راکٹ حملے روکنے پر فوج کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ لبنانی فوج نے اعلان کیا کہ نومبر میں حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کی جنگ بندی کے بعد پہلی بار اس نے اسرائیل پر ایک آنے والا راکٹ حملہ روک دیا اور متعدد گرفتاریاں کی ہیں۔ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام کے دفتر سے جاری کردہ بیان کے مطابق پیشہ ورانہ کام کی تعریف کی گئی ہے اور اسے ملک کو مستحکم کرنے میں مدد کے لیے مفید قرار دیا گیا ہے۔
امریکہ صرف جنگ و اشتعال انگیزی کے در پہ ہے۔ شمالی کوریا نے اسلحے کی برآمدات میں سہولیات فراہم کیے جانے کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن صرف جنگ و اشتعال انگیزی کے در پہ ہے۔ کوریا کی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کوریا کے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایک جانب مذاکرات و گفتگو کی حمایت کرنے کا اعلان کرتا ہے تو دوسری جانب جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوششوں کے تحت مختلف قسم کے مہلک ہتھیاروں کی سپلائی میں ڈھیل دیے جانے کی ترغیب دلاتا ہے۔ شمالی کوریا کی نیوز ایجنسی کا کہنا تھا کہ امریکہ صرف جنگ کی آگ بھڑکانے کے در پہ رہتا ہے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 9 اپریل کو اپنے ایک حکم میں فوجی ہتھیاروں کی برآمدات کے قوانین پر نظر ثانی کے ساتھ اس سلسلے میں سہولیات فراہم کیے جانے کی بات کی تھی۔ اسرائیل امریکہ کے ساتھ ایران کے جوہری مذاکرات کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ ترجمان وزیر خارجہ ایران نے پیر کے روز اسرائیل پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام پر امریکہ سے جاری مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ یہ جوہری پروگرام مغرب کے ساتھ ایران کی کشیدگی کا ایک اہم نقطہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سفارتی عمل کو نقصان پہنچانے اور اس میں خلل پیدا کرنے کے لیے ایک قسم کا اتحاد تشکیل پا رہا ہے۔ غزہ کی پٹی میں غذائی قلت اور اسرائیلی حملے جاری۔ غزہ میں اسرائیلی محاصرے اور حملوں کی وجہ سے بھوک کا بحران سنگین ہو چکا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں میں شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ زخمیوں کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب بازاروں میں خوراک کی شدید کمی ہے جس سے لوگوں میں غذائی کمزوری عام ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر خان یونس میں ایک کیمپ کو نشانہ بنایا ہے اور اس حملے میں 5 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی جنگی کشتیاں النصیرات کیمپ کے شمال مغربی علاقوں پر بھی حملے کر رہی ہیں جو غزہ کے وسط میں واقع ہے۔ امریکہ سے ٹیرف جنگ کے دوران چینی عوام میں ٹیرف ٹوائلٹ برش مقبول۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چینی مصنوعات پر لگائے گئے ٹیرف کے بعد سے ان دونوں ممالک میں سرد جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا۔ امریکی ٹیرف نے چینی عوام میں امریکہ کے خلاف جذبات کو مزید ہوا دی ہے۔ اس صورتحال میں چینی عوام میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے منسوب خاص طور پر ڈیزائن کیے گئے چینی ساختہ ٹوائلٹ برش کی فروخت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ چین کی امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے والے ممالک کو وارننگ۔ چینی وزارت تجارت نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے والے ممالک کو مخالفت کی وارننگ دے دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چینی وزارت تجارت نے امریکہ کے ساتھ وسیع تر اقتصادی معاہدہ کرنے والے ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین امریکہ کے ساتھ اقتصادی و تجارتی اختلافات حاصل کرنے والے تمام فریقین کا احترام کرتا ہے۔ مارک زکربرگ نے ٹک ٹاک کی کامیابی کو فیس بک کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ میٹا کے چیف ایگزیکٹو مارک زکربرگ کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک کی کامیابی ان کی کمپنی کے لیے خطرہ ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مارک زکربرگ نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران کہا کہ ٹک ٹاک کی موجودگی 2018 سے میٹا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ٹک ٹاک کی مقبولیت سے میٹا پر براہ راست اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس انتقال کر گئے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ویٹیکن سٹی نے اعلان کیا ہے کہ رومن کیتھولک چرچ کے پہلے لاطینی امریکی رہنما پوپ فرانسس انتقال کر گئے۔ کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا 88 سال کے تھے اور اپنے 12 سالہ پوپ کے دورے میں مختلف بیماریوں کا شکار رہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا روس سے جنگ بندی میں 30 روز کی توسیع کا مطالبہ۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے روس سے جنگ بندی میں 30 روز کی توسیع کا مطالبہ کر دیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس ڈرون اور میزائل حملے بند کرے
امریکہ نے صدر پیوٹن کی جانب سے ایسٹر پر کی گئی جنگ بندی پر رد عمل میں کہا کہ روس نے جنگ بندی میں توسیع کی تو خیر مقدم کریں گے۔ چین کا امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ سے ڈلیوری لینے سے انکار۔ چین اور امریکہ کے درمیان ٹیرف جنگ میں شدت آ گئی۔ چین نے امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ سے ڈلیوری لینے سے انکار کر دیا۔ ٹیرف وار کا شکار بوئنگ میکس 737 چین سے واپس امریکہ پہنچ گیا۔ بوئنگ کے چین میں زوشان مرکز میں طیارے کی چینی ایئر لائن کو ڈلیوری شیڈول تھی۔ بنگلہ دیش کی مفرور شیخ حسینہ واجد کے خلاف انٹرپول سے ریڈ نوٹس جاری کرنے کی اپیل۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیشی پولیس نے شیخ حسینہ کے خلاف انٹرپول سے ریڈ نوٹس کی درخواست کر کے عالمی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پولیس نے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد اور 12 دیگر افراد کے خلاف انٹرپول سے ریڈ نوٹس جاری کرنے کی باضابطہ درخواست دے دی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔